بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب دوستوں کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ کل سپریم کورٹ کے معزز جج مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی ایک آئینی درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اس پٹیشن کے اندر جس طریقے سے جسٹس نقوی نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی بابت ان الزامات کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پٹیشن سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو دھمکی آمیز جو ہے ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معزز جج کو جو اپنے ساتھی جج صاحبان کے بارے میں زبان استعمال کرنی چاہیے، اس سے ہٹ کر غیر عدالتی غیر مہذب زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اس لیے ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا ہے، یہ مطالبہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کا جو دباؤ ہے یا جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے جب 20 نومبر کو، 21 نومبر کو اور 22 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی تھی، تو اس میں جسٹس نقوی صاحب کی ان کے وکیل کی شکایت کے اوپر کونسل نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کونسل کی کارروائی جو ہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے، تو وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو میں قانون کا تابع ہوں اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ کونسل کی کارروائی کے اوپر نہ کوئی بات کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی رائے زنی کی جائے گی۔ لیکن چونکہ جسٹس نقوی نے اب یہ پٹیشن دائر کی ہے اور اس پٹیشن کے اندر اپنے تمام جو الزامات تھے ان کا جواب بھی انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس پٹیشن کو انہوں نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی بنا کر دائر کی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس لیے اس پبلک ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر پبلک کو ان کے معلومات تک رسائی کے حق سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور کے اوپر قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس نقوی نے اپنی اس پٹیشن میں الزامات کا جو جواب دیا ہے، دراصل انہوں نے یہ تمام اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دھوکہ دہی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے اور ایک مسلسل قسم کی ہینڈلنگ کے ذریعے، انفلوئنس کے ذریعے سینٹ جونز پارک کا جو بنگلو نمبر 100 ہے، پراپرٹی ہے 3.5-4 کنال کی، وہ انہوں نے خریدی۔ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جس فراڈ ڈگری کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ پراپرٹی خریدی، اس پراپرٹی کا بھی ان کو خریداری سے 6 مہینے پہلے علم ہو چکا تھا۔ یہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں تسلیم کیا ہے۔ جسٹس نقوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دسمبر کے اندر، دسمبر 2021 میں فروخت کنندہ جو چودھری شہباز ہے اس کا ان سے رابطہ ہوا۔ یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسٹس نقوی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دسمبر 2021 میں سول کوڈ کی ڈگری لے کر ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، تو اس سول کوڈ کی ڈگری کے ساتھ وہ سارا ریکارڈ لگا ہوا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس ڈگری کے اندر جو کو پلینٹف ہے، جو دوسرا درخواست گزار ہے بچہ حسن شہباز، وہ دسمبر 2021 کو بھی نابالغ تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایف آر سی لگا ہوا ہے، جس ایف آر سی کے اوپر حسن شہباز کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 3 جون 2004 مینشن ہے۔ تو یہ کیسے جج صاحب ہے جو اپنے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تو چل گیا تھا دسمبر میں کہ یہ بندہ مجھے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ جو بیچنے والے ہیں وہ قانونی طور کے اوپر فروخت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور اب جسٹس نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں وکٹم ہوں، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خریداری اگر کوئی عام بندہ کرے تو اس کے حد تک تو یہ مفروضہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتا تھا، اس لیے جو وہ فروخت کنندگان ہیں اور یا جو خریدنے والے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی قانونی خامی رہ گئی۔
لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ پراپرٹی خرید رہا ہے, ایک ٹیمپرڈ پراپرٹی خرید رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے, اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر خرید رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, مجھے کسی نے دھوکے میں رکھا. اگر جسٹس نقوی صاحب کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے تو جو انہوں نے اپنی 200 سے زائد صفحات کی یہ پٹیشن دائر کی ہے, اس پٹیشن کے ساتھ انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ منسلک کی ہیں, اور سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹسز, اپنا ریکارڈ, اب ساری چیزیں, لیکن جو چیزیں وہ حذف کر گئے, جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر آئیں گی جس کی بابت سپریم جوڈیشل کونسل کو انکوائری کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی یہ معاملہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر ہے, لیکن انکوائری سے پہلے ہی جسٹس نقوی صاحب جو ہے انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے, شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا سپریم جوڈیشل کونسل نے. پہلے ہم سیاستدانوں سے تو یہ ٹرم سنتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب سپریم کورٹ کا جج بھی یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا. بہت اچھا ہوتا اگر جسٹس نقوی صاحب وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی اس پٹیشن کے ساتھ لگا دیتے, تاکہ پتہ چلتا کہ جب انہوں نے گلبرگ کی پراپرٹی خریدی تو کس بینک کے ذریعے کتنی ٹرانزیکشن میں خریدی, وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. پھر آگے جسٹس نقوی نے وہ پراپرٹی گلبرگ والی جس کو فروخت کی وہ کس بینکنگ چینل کے ذریعے فروخت کی, وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے. اگر جسٹس نقوی صاحب خود کو اتنا معصوم سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ لگا دیتے. پھر یہ کینٹ کی پراپرٹی جو ہے یہ جس بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگا دیتے. لیکن چونکہ جسٹس نقوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنے ان الزامات کا, اس ٹیمپرڈ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے فیک منی ٹریل کریٹ کرنے کا, تو اب انہوں نے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کی آئینی پٹیشن کے اندر مختلف طرح کے اعتراضات لے کے. اس لیے ہم یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو جسٹس نقوی صاحب کو مہلت دی گئی تھی کہ آپ اس اپنا 14 دن کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروائیں, دوسرے شوکاز نوٹس کا, جس دن سے وہ شوکاز نوٹس کا مدت پوری ہوتی ہے اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی جج کا ٹھوس قانونی شواہد کی بنیاد کے اوپر احتساب ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں مجھے پتا چل گیا 21 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران مجھے پتا چلا کہ جو اس پراپرٹی کی اصل مالکہ تھی ڈاکٹر بسمہ وارثی, اس کے 2 دوسرے بچے بھی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے 21 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک اور اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی, تو اس کا آنسر ہے نو. اس کا جواب اس وجہ سے انکار میں ملے گا کیونکہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے سامنے اس خاتون ڈاکٹر بسمہ وارثی کا کیس جو ہے وہ سال 2012 میں آیا تھا. ہم نے اپنی کمپلینٹ میں, اپنی شکایات میں اس بات کو الج کیا ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کی اس پراپرٹی کے اوپر نظر سال 2012 سے تھی. سال 2012 میں جج صاحب کے نالج میں آیا کہ یہ ایک ٹیمپرڈ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اور اس کو اونے پونے داموں جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے. اس کے بعد سے لے کے جتنی کاروائی چین جو ہے وہ جاتی جا کر جسٹس نقوی صاحب کی خریداری تک جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے صرف بینیفیشری جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب ہے اور کوئی بینیفیشری نہیں ہے. یہ پراپرٹی ایک کروڑوں مالیت کی پراپرٹی ہے. ہمارے اندازے کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق, اس علاقے کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق, ہم نے جو سنا, ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق یہ 40-50 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے جو اس جج صاحب کو 10 کروڑ میں صرف جو ہے وہ یہ خرید لیتے ہیں. اور یہ وہی پراپرٹی ہے جس خاتون نے 2012 میں جج صاحب کے بارے میں جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو خارج فرمایا تھا. ہماری گزارش یہ ہے, اب ہم نے اپنی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اضافی دستاویزات جو ہیں وہ جمع کروائی تھی, ان دستاویزات میں ایک 2007 کا ایک دعویٰ جو ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے ہیں اور اس کی بابت جسٹس مجار نقوی صاحب نے اپنی پٹیشن کے ساتھ شکایات تو تمام منسلک کی ہیں اور ریکارڈ کا سارا جواب دیا, لیکن قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اصل حقائق جو ہے وہ پھر چھپا گئے ہیں. جو خاتون مرحومہ تھی ڈاکٹر بسمہ وارثی,
اس کی طرف سے 2007 کے اندر ڈاکٹر بسما وارسی کی طرف سے سول کورٹ میں اندر ایک دعویٰ دائر ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ اور میرے والد وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جو فوت ہو چکے ہیں، اور لہٰذا مجھے جو ہے ان کا وارث ڈکلیئر کیا جائے۔ اب یہ قانونی بات ہے کہ اگر سنی مسلک کے میں کسی کو وراثت منتقل کرنی ہو اور وہ صرف ان کی آگے صرف ایک ہی اولاد ہو، بیٹی ہو، تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ باقی وارثان کو بھی جاتی ہے۔ لیکن شیعہ مسلک کے اندر یہ قانون ہے، یہ روایت ہے کہ اگر خاتون کا یا کسی فیملی کا، کسی کپل کا بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، تو پھر ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹی کو ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کے چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع کریں تو آ کے پھر وہی جج صاحب جو ہیں وہ اس پراپرٹی کو خریدتے ہیں، اور وہ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک کو ڈکلیئر کروایا گیا۔ جو شخص فوت ہو گئے اس کے بارے میں اس کی اولاد کیسے ڈکلیئر کروا سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا تھا یا وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ وہ اپنی زندگی میں اگر اس مسلک اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے متوفی والدین جو ہیں ان کے مذہب اور مسلک کو تسلیم کروانے کے لیے عدالت سے کسی قسم کی ڈگری لے۔ اور چونکہ یہ ڈگری وراثت اور پراپرٹی کی بابت لی جا رہی تھی تو یہ ڈگری بھی سول کورٹ کی مصدقہ میرے پاس موجود ہے، اس کی ان اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں پرووائڈ کی تھیں۔ اس میں وہ دعویٰ بھی بالکل ویسے ہی فراڈ کے دعوے کے طریقے سے دائر کیا گیا اور انٹرٹین کروایا گیا جس طریقے سے وہ وراثتی دعویٰ جو ہے وہ جعلی ڈگری جو ہے وہ جاری کی گئی۔ اس مسلک کی تبدیلی کے دعوے کے اندر بھی جو خاتون تھی ڈاکٹر بسما وارسی، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی، اپنے خالہ زاد بھائی جن کو اس پراپرٹی سے حصہ جا سکتا تھا ان کو بیچ میں جو ہے وہ وارثین ان کو پارٹی نہیں بنایا، صرف اکیلے خفیہ طور کے اوپر ایک دعویٰ دائر کیا، مسلک تبدیل کروایا، اس مسلک کی تبدیلی کی بنیاد کے اوپر اپنے نام پہ پراپرٹی کروائی، بعد میں اس کو ان کے فوتگی کے بعد اس کے ہسبینڈ نے ایک جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب کو فروخت کر دیا۔ اس پٹیشن کے اندر جسٹس نقوی صاحب نے خود یہ بات گراؤنڈ لی ہے پیج 2 کے اوپر کہ یہ ایک تسلیم شدہ قانون ہے کہ اگر کوئی بنیادی ٹرانزیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اس کے اوپر بننے والا سارا سپر سٹرکچر جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ اصول جو ہے وہ جسٹس نقوی صاحب کے اوپر اس پراپرٹی کی خریداری کے اوپر جو ہے وہ کیسے لاگو نہیں ہوتا کہ جب آپ نے اپنے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اس پراپرٹی کی اس خاتون کے واقعی 2 مائنر بچے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیل ڈیڈ، یہ ٹرانزیکشن ساری ہی غیر قانونی ہو گئی، تو پھر آپ ان کو واپس کر دیں۔ آپ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ کوئی عام بندہ غلطی کرے تو اس کو اس غلطی کی گنجائش مل سکتی ہے کسی حد تک، لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے وہ اتنی بوگس ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک پراپرٹی کو خرید رہا ہے، نابالغ اور یتیموں کی پراپرٹی جو ہے وہ ہتھیا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور پھر اپنے اس فراڈ کو کور کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کے اوپر، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ میری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جسٹس نقوی کی اس پوری پٹیشن کے تمام مواد کا ایک ایک فقرے کا نوٹس لے، کیونکہ ہماری دانست کے اندر، میری دانست کے اندر یہ پٹیشن جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت وہ تمام اختیارات حاصل ہیں، توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جج کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر کو سیکنڈلائز کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، یا اس کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات عائد کرتا ہے، یہ بات قانونی حلقے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جسٹس نقوی صاحب جو یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ممبران کے اوپر اعتراض ہے لہٰذا وہ الگ ہو جائیں، یہ اعتراض کسی جج کے اوپر اٹھانا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم سارا دن عدالتوں کے اندر یہ بات فیس کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ
سامنے والے معزز جج صاحب جو ہیں وہ پریجوڈس ہیں, وہ غصے میں ہیں, وہ میرے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کا مائنڈ کسی ٹرانزیکشن کے اوپر, کسی کیس کے اوپر, کسی لا کے اوپر میرے کیس کے خلاف جاتا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جج کے اوپر, کورٹ کے اندر, کونسل کے اندر اعتراض نہیں اٹھا سکتے. یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. تو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ جسٹس نقوی کی اس پٹیشن کو جواب تصور کیا جائے, کیونکہ اس پٹیشن کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو پارٹی بنانے کی بنیاد کے اوپر موصول ہوئی ہے, ان کو دی گئی ہے, ان کو نوٹس بھجوایا گیا ہے, اور اس کے اندر جو لینگویج جسٹس نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے بارے میں استعمال کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے, اور جسٹس نقوی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے. دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ سپریم جسٹس نثار نقوی صاحب نے اپنے جواب کے اندر جو جواب انہوں نے اس پبلک ڈاکومنٹ یعنی کہ آئینی درخواست کے ساتھ اس میں انکارپوریٹ کیا ہے, اس میں وہ یہ بات بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹ ریٹرن جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ جو ہے وہ اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹس کی ہیں. اور پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے جسٹس نقوی صاحب نے اس کے اندر ایک اور جھوٹ یہ بولا کہ جو شکایت کنندہ ہے میاں داؤد, انہوں نے جو میری ٹیکس ریٹرنز حاصل کی ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں, جبکہ میری کارروائی, میری کمپلینٹ, میرا سارا موقف جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے اپنی درخواست کے ساتھ کسی سطح کے اوپر جسٹس نقوی کی ٹیکس ریٹرنز کو اپنے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا. ایک معلومات تھی, اس معلومات کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی کہ ہمیں یہ معلومات ہے کہ انہوں نے اپنے جو 2021 کا سال ہے اس کی ٹیکس ریٹرنز میں بھی کچھ ترامیم کی ہیں تاکہ اس پراپرٹی کے لیے فیک منی ٹریل جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. اور جج صاحب اپنے رپلائی میں یہ بات خود تسلیم کر گئے ہیں کہ میں نے جب ستمبر 2021 میں ٹیکس ریٹرن اپنی جمع کروائی تو اس میں پراپرٹی کی جو پراپرٹی ویلیو ہے, پراپرٹی انکم کی رینٹل انکم کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں غلط ہو گئی تھی, اس کو کریکشن کرنے کے لیے میں نے ریوائز کروائی. لیکن اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ میری جو پراپرٹی ہے گلبرگ والی, اس کی مالیت میں 6 کروڑ لکھ گیا تھا, وہ میں نے 72 کروڑ کر دی ہے. بھئی یا تو آپ نے رینٹل انکم کو کریکٹ کرنا تھا جس کے لیے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق اس ریٹرن میں ترمیم کی ہے, صرف آپ اس حد تک ترمیم کرتے, لیکن آپ آگے جا کے اپنی پراپرٹی کو زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کینٹ کی پراپرٹی کے لیے فیک منی ٹریل کو جسٹیفائی کر سکیں. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جج صاحب جو ہے وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ اپنے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے ترمیم کی. پھر تیسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں نے تیسری ترمیم جو ہے وہ اپنی 2 گاڑیاں جو ہے وہ بیچ دی تھی, ان کا ریکارڈ نہیں بیچ میں ڈکلیئر لکھنی تھی لیکن وہ میں پہلے بیچ چکا تھا, اس کو کرنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معزز جج جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 114, 115, 116 اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ ان میں ترمیم کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. بھئی آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں, مراد لیتے ہیں, آپ کے اوپر ایک الزام ہے, اس الزام کی ابھی انکوائری ہونی ہے. ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ سچے ثابت ہو جائیں, لیکن آپ انکوائری تو ہونے دیں. آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو ہے اس کے اوپر اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی بدتمیزی پر مبنی لینگویج جو ہے وہ اپنی اس پٹیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے جج کا جو ہے وہ لیول ہے. اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے, فرض کر لیں کہ قانونی طور کے اوپر بھی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ ترمیم کرنے کا اختیار رکھتے تھے, اور ان سے 4 مرتبہ یہ غلطی ہوگی, تو صرف اس ایک بنیاد کے اوپر جسٹس نقوی صاحب کو سپریم کورٹ سے نکال دینا چاہیے کہ جو جج اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ احتیاط سے سبمٹ کرنے کا اہل نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے پاکستان کے مقدر کے فیصلے کیسے صحیح کر سکتا ہوگا. جو جج جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والا فراڈ جو ہے اس کی بابت وجہ نہیں ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کیسے خرید رہا ہوں, وہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے صحیح فیصلہ کر لے گا. تو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ گزارش ہے کہ
جسٹس نقوی نے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پٹیشن کے اندر دھمکی امیز اور بدتمیزی پر مبنی پٹیشن دائر کر کے اس کا نوٹس لیا جائے اور جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں جو انکوائری ہے اس کو آگے فردر پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو انکوائری ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایک اور بات جو کل اس پٹیشن سے جسٹس نقوی صاحب کے کچھ حامی لوگوں نے غلط جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر اوپن کورٹ کے اندر کارروائی چلانے کی استدعا کی ہے۔ میں ایک مرتبہ یہ پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں اور میں پوری قوم کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے جسٹس نقوی صاحب کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اس پٹیشن کو چھوڑیں، آپ استدعا کریں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اوپن چلایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آپ کو بری کر دے گی، اور اگر میاں داؤد غلط ہوا تو میں والنٹیئر کر رہا ہوں کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کیجئے گا کہ میاں داؤد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن آپ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کے اندر یہ موقف بھی نہیں ہے کہ میری کارروائی کو اوپن چلایا جائے، لیکن آپ میڈیا سے یہ پروپیگیٹ کروا رہے ہیں کہ میں نے اوپن کورٹ میں کارروائی چلانے کی استدعا کی ہے۔ آپ اگر اتنے ہی جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اوپن چلانے کی کارروائی کریں اور اس کو لائیو سٹریمنگ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف وہی ہے کردار بدل گئے ہیں، ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایسی ہی مہم چلائی گئی تھی اور اسی طرح سے پریس کانفرنس ہوتی تھی، میڈیا ٹاک میں ان کے احساسوں کا ذکر ہوتا، ان کی اہلیہ کو ٹھیکا گیا، سارے معاملات اسی طرح ہوتے تھے۔ آج وہی ہم ریپیٹ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اسی طرح کی کمپین چل رہی ہے میڈیا پہ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ہر جگہ پہ۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھی ان کرداروں میں سے کردار کا حصہ بننے جا رہے ہیں جیسے ماضی میں آپ خود اس کی مذمت کرتے رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اور جسٹس نقوی صاحب کا کیس، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، اور حکومت نے جن بنیادوں کے اوپر ریفرنس دائر کیا تھا وہ بنیادیں غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی معلومات کی بنیاد کے اوپر تھیں۔ اس بنیاد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے مقدمے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور جو ان کے اوپر الزامات تھے ان الزامات کی بابت انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر، یا شاید ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے اندر کہا تھا کہ ہماری تو ایک ایک چیز کی منی ٹریل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے خلاف یہ ایلیگیشن لگایا کیوں گیا؟ اور پھر جسٹس نقوی صاحب کا بڑا بنیادی گراؤنڈ یہ تھی کہ انہوں نے فیض آباد والا دھرنا کی ججمنٹ دی جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو آئین اور قانون کی بلندی کے لیے، بالادستی کے لیے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ان کے خلاف حکومت تھی جس کے اوپر بدنیتی کا الزام جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، پاکستان کا کوئی پاکستانی بتا دے، کوئی کورٹ رپورٹر بتا دے، کوئی وکیل بتا دے کہ جسٹس نقوی نے آج کے دن تک ایسا کوئی فیصلہ دیا جس سے آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت کی بالادستی ہو، اور جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی غیر جمہوری قوتیں ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے تو آئین توڑنے والے اور جمہوریت کے دشمن کے حق میں فیصلہ دیا، تو ان کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے؟ اور دوسری بات کہ دوسرا فرق کیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے حکومت کمپلینر تھی، یہاں پر تمام بار ایسوسیشنز عام بندہ، عام وکیل کمپلیننٹ ہے۔ عام وکیل کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام نہیں عائد کر سکتے۔ آپ جو بھی الزام عائد کریں گے حکومت کے یا جس طرح کے بھی آپ الزامات کرتے ہیں، ان کو ان بندوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فرض کر لے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ آپ کا الزام درست بھی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے، اس کو ہر طریقے سے تسلیم کر لے، تو کیا آپ بطور پاکستانی یہ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کے باوجود بھی کسی جج کو یہ حق ہے کہ وہ یتیم نابالغ بچوں کی پراپرٹی ہتھیا لے، بلیک میلنگ سے، دباؤ سے، جعلی ڈگریوں سے اس کا مسلک تبدیل کروا کے ہتھیا لے؟ اگر آپ مجھے بھی سزا دے دیں لیکن اس پراپرٹی کا تو فیصلہ کر دیں، یہ تو فیصلہ کر دیں کہ یہ جج صاحب نے کیوں خرید لی۔ ممکن ہے آپ کا الزام درست ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 75A کہتی ہے کہ آپ 50 ملین اور 1 ملین
سے اوپر کی جو آپ نے ایسٹس خریدنے ہیں اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے علاوہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو جج صاحب نے کیوں کر لی؟ اس وجہ سے کر لی کہ اس وقت معزز جسٹس نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت لفظ ہوگا لیکن وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے وفادار بن کر کھیل رہے تھے، اس لیے یہ ان کو سارا پروسیس جو ہے وہ نوازا گیا. جس دن مالک کے نام کے اوپر پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی جسٹس نقوی صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے اسٹامپ پیپر نکلوانا ہے؟ یعنی یہ بے وفائی کی سزا دی جا رہی ہے. یہ سر یہ بتائیے کہ میں کیونکہ ریگولر رپورٹر نہیں ہوں، عام رپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کے کنڈیمن سے اگر ہم کریں گے تو ڈھیلے داد ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کوئی دو فریقین آ جائیں، اگر وہ ہمیں بتا دیں کہ عدالت میں ہیں تو دفتر والے خبر روک لیتے ہیں کہ یہ تو ڈھیلے عدالت ہے. آپ یہ خود مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ذاتی برخاست ہے یا آپ کے پیچھے کوئی ہے؟ میرا ان کے ساتھ ذاتی اناد یہ ہے جی کہ میں وکیل ہوں، میں پاکستانی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والا اور ٹھوس الزامات کی بنیاد کے اوپر، جسے اب جسٹس نقوی نے تسلیم بھی کر لیا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی بنیادوں کے اوپر وہ پراپرٹی خریدی، تو ایسا جج جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر یہ موقف لیا ہے کہ میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ کرپٹ ججز کا عدلیہ کے اندر موجود ہونا سب سے بڑا عدلیہ کی آزادی کے لیے حملہ ہے. اس لیے یہ ریفرنس، یہ کاروائی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں تو بعد میں اس کی کرپشن کی انکوائری کرنے کی بابت ہے ابھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انکوائری بھی نہ کرے. مجھے کیوں بلا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل؟ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے نہیں جاؤں گا. اگر آپ اس کا ون لائنر اس پٹیشن کا ون لائنر ترجمہ کریں نا تو جسٹس نقوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے 2 نمبری کی ہے، جاؤ میرا جو کر سکتے ہو کر لو. کہ وہ جو نقوی صاحب کا یہ موقف ہے کہ ان کے جو بھی پراپرٹی ہے وہ ایف بی آر کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی چلی گئی انکوائری تو بہتر نہیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کرتے دیکھیں وہاں سے کیا ہوتا ہے. ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ یہ ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ ہے، یا انہوں نے یہ قانونی یا انہوں نے کہیں اس کو پبلک کیا ہے یا اس کی ڈاکومنٹ. ہمارا کیس یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ جانز پارک کی پراپرٹی خریدنے کے لیے جو رقم اکٹھی کی وہ فیک منی ٹریل کی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے پیچھے کوئی قانونی آمدن کے ذرائع موجود نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی قانونی، اس کی بنیاد کے اندر قانونی پروسیس نہیں ہے. ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ انہوں نے ایف بی آر نے اس کو نوٹس نہیں دیا یا کیوں دیا یا وہ ڈکلیئرڈ ہے. ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے. جسٹس نقوی صاحب نے بنیادی طور کے اوپر اس بات کو تسلیم بھی کیا اور قوم کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے ایسا ڈکلیئر ہے. ہمارا وہ کیس ہی نہیں ہے. اور دوسری بات فرض کر لیں ہمارا تو ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ وفادار کا کردار ادا کر رہے تھے، تو ایف بی آر نے تو جان بوجھ کے ان کی کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کرنی تھی. اور اگر ایف بی آر نہیں بھی انکوائری کرتا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے اختیارات ہیں. وہ کوئی بھی کاروائی، کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے اوپر اگر الزام اٹھتا ہے تو. اچھا میاں صاحب یہ کہیے گا کہ کسی بھی بڑے بندے کے خلاف جو بندہ میدان میں آتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سنگین نتائج کی دھمکیاں ملتی ہیں کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ایک جج ہے، اس کے بھی تو لوگ ہوں گے آپ کی حکمراں برادری باہر بھی، کوئی آپ کو سنگین نتائج کی جو دھمکیاں ملی تو تھریٹ کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، جب تک یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہو رہی ہے اس دوران پریس کانفرنس کرنا کنٹینٹ کے ذریعے میں کیا تھا؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ میں پریس کانفرنس میں قطعاً سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ڈسکس نہیں کر رہا. سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیڈنگ کے بارے میں ادھر ہونے والی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں نہیں کر رہا. میں نے پہلے اس بات کا اظہار کیا، میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے قانون کے تابع ہوں کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ پبلک ڈاکومنٹ جسٹس نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے. اس درخواست کے اندر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کو ریپروڈیوس کیا ہے، اس درخواست کے ساتھ ساری چیزیں لگائی ہیں. تو اس لیے یہ اب ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. تو جب یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے تو عوام کو ان کا معلومات تک رسائی کا جو آئینی حق ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے اپنی اس آئینی پٹیشن کے اندر
کیا بے بنیاد قسم کی چیزیں بدتمیزی پر مبنی الفاظ استعمال کر کے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کیے ہیں. دوسری بات رہے کہ دھمکیوں والی, تو میری یہ حرکتیں ایک طویل عرصے سے ہیں اور طویل عرصے سے چلتی آ رہی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, سارے دوست مجھے جانتے ہیں. یہ دھمکیاں کبھی بھی میرے پہ اثر نہ کی ہیں, نہ کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ وارث ہے.